بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان المدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں عالم سی اے۔ آج کی یہ ویڈیو ارن منی سیریز کا سیکنڈ پارٹ ہے، اور اگر آپ نے فرسٹ پارٹ دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری بات چل رہی ہے ان اسباب کے بیان میں، ان وجوہات کے بیان میں، ان ریزنز کے بارے میں کہ جن کے وجہ سے یعنی کچھ ایسے کام ہوتے ہیں، کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے روزگار میں کمی آ جاتی ہے، یا روزگار رک جاتا ہے، یا پھر خرچہ پورا نہیں ہو پاتا، ایکسپینسز کور نہیں ہو پاتے۔ تو ان کیس آپ نے وہ فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا ہے تو پلیز اس کو ضرور چیک کریں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ اس کی امپورٹنس کو سمجھ سکتے ہیں کہ روزگار کا معاملہ ہے، اور یہ ویڈیو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کے آگے کے اسباب بیان کریں گے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم کو ویسٹ کیے۔ ریزن نمبر 4، چوتھی وجہ جس کی وجہ سے ہمارے روزگار میں ہمیں پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ ناخن بڑے ہوئے رکھنا۔ جی ہاں ناظرین، کئیوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ خوبصورتی کے لیے تو کچھ لوگ شوقیہ طور پر اپنے ناخنوں کو بڑا رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ سست ہوتے ہیں، یوز لیس ہوتے ہیں، انہیں کوئی بھی کام کرنے بھاری پڑتا ہے تو وہ ناخن کاٹنے بھی انہیں بھاری پڑتا ہے، اور وہ ناخن نہیں کاٹتے، ناخن بڑے بڑے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ ان کے روزی پر پڑتا ہے، روزگار پر پڑتا ہے، اور انہیں اس میں تکالیف کا سامنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ناخن کو وقتاً فوقتاً کاٹتے رہے، اور آج میں آپ کو ناخن کے بارے میں ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے اگر آپ اس پر عمل کریں گے اس نسخے پر، تو وہ نسخہ اتنا کارآمد ہے کہ اس نسخے کی برکت سے آپ کے گھر سے غریبی جائے گی اور امیری آئے گی انشاءاللہ۔ اس میں ایک مسئلہ بہت اہم ہے، وہ یاد رکھے کہ 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا یہ گناہ کا کام ہے، مکروہ ہے، تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ اگر کوئی 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھاتا ہے تو پھر وہ گناہ گار بھی ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ناخنوں کو زیادہ بڑا نہ رکھے تاکہ ہم اس کے نقصانات سے بچ سکیں۔ اور نسخہ یہ ہے کہ ہر اتوار کو، سنڈے کو، اگر ہم ناخن کاٹنے کی پابندی کریں، عادت بنائیں، تو اس کی برکت سے ہمارے گھر سے غریبی جائے گی اور امیری آئے گی انشاءاللہ الکریم۔ تو اس بات پر عمل کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ پانچواں سبب جس کی وجہ سے ہمیں روزگار میں مسائل کا سامنا ہوتا ہے، پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ننگے سر کھانا کھانا۔ جی ہاں، سر کھلا رکھ کر کھانا کھانا لوگوں کی عادت ہو چکی ہے، اور چاہے آپ گھر میں کھائیں یا باہر کھائیں، ہوٹل میں کھائیں، پارٹی میں کھائیں، کہیں پر بھی کھانا کھائیں، اگر آپ سر کھلا رکھ کر کھانا کھاتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ کھانا چونکہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کے احترام میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اسے سر ڈھانک کر کھائیں۔ کھانا وغیرہ دسترخوان پر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لیں، تو نعمت کی قدر کریں گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا، اور اگر نعمت کی ناقدری کریں گے، ویسٹ کریں گے، تو پھر جس نے یہ نعمت دی ہے وہ رب یہ نعمت ہم سے چھین بھی سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا احترام کریں، اس بات پر عمل کریں۔ چھٹا سبب، چھٹا ریزن جس کی وجہ سے روزگار میں پرابلمز کا سامنا ہمیں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ مٹی یا چینی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا۔ اب چاہے وہ پیالہ ہو یا پلیٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ اس کا کنارہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے استعمال نہ کریں، اسے کھانے پینے وغیرہ کے کام میں نہ لائیں، بلکہ اس کو سائیڈ میں رکھ دیں، کسی اور کام میں یوز کریں، یا پھر اس کو پھینک دیا جائے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنے سے اس کا امپیکٹ ہمارے روزی پر پڑے گا اور ہمیں بے برکتی کا سامنا ہو سکتا ہے، اور اس کے سائنٹیفکلی بھی نقصانات ہیں۔ بیکٹیریا اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اگر کوئی مٹی کا برتن ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو جس جگہ سے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر بیکٹیریا جمع ہو جاتے ہیں، اگر آپ اسی حصے سے کھائیں گے پیئیں گے تو بیکٹیریا آپ کے اندر جائیں گے اور بیماری کا سبب بنیں گے۔ تو جہاں بیماری کا معاملہ ہے وہیں روزی کا بھی معاملہ ہے، کہ روزی پر بھی اس کا امپیکٹ پڑتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ٹوٹے ہوئے برتن استعمال نہ کریں۔ ناظرین، ان 3 اسباب کا آج ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور اس کی اگر آپ کو عادت نہیں ہے تو پھر ہمیں عادت بنانی ہوگی، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت ہو تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ چلتے ناظرین، ایک بہت اہم بات یہ ہے آپ سے کرنا کہ آپ کے ذہن میں آبجیکشن آ رہا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے، بلکہ شاید میجورٹی ایسی ہے جو ان باتوں پر عمل نہیں کرتی، لیکن ان کے بظاہر دیکھنے میں ایسا نہیں لگتا کہ انہیں جو ہے وہ روزگار میں پرابلم کا سامنا ہے۔ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہمیں بظاہر ان کے حالات اچھے لگ رہے ہیں، خوشحال نظر آ رہے ہیں، عیش و عشرت میں وہ لوگ زندگی بسر کرتے نظر آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان فیوچر ان کے ساتھ ایسا نہ ہوگا۔
اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ان فیوچر بھی وہ خوشحال رہیں گے؟ اور اگر کہ کوئی زندگی میں خوشحال رہتا بھی ہے تو مرنے کے بعد انہیں سخت آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ غلطیاں کرنے کے باوجود بھی اگر سزا ہمیں نہیں ملتی ہے تو پھر ہم غلطیوں میں اور اضافہ کر دیتے ہیں اور زیادہ غلطیاں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آخرت میں بہت سخت معاملہ ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ دنیا سے زیادہ اہم معاملہ آخرت کا ہے، تو ایسے لوگوں کا آخرت میں پھنسنے کا قوی اندیشہ ہے، زیادہ امکان ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو زیادہ مسائل ہے، ایسے لوگ زیادہ نقصان میں ہیں، کیونکہ کون چاہے گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو ناظرین، ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے اور ان باتوں کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اویئر ہوں ان باتوں کے بارے میں اور عمل کر کے اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔